السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طلاق راتوں کے اعمال۔ شرعی عذر رکھنے والی خواتین کے لیے خصوصاً یہ ہیں جو طلاق راتوں میں یہ اعمال کر سکتی ہیں: جائے نماز پر قبلہ رو ہو کر پوری توجہ اور یکسوئی کے ساتھ پڑھیں۔ تسبیحات: ایک تسبیح استغفار، ایک تسبیح درود ابراہیمی، ایک تسبیح کلمہ طیبہ، لا الہ الا اللہ۔ تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اضافہ کر لیں۔ ایک تسبیح دعا لیلۃ القدر، ایک تسبیح استغفر اللہ، لا الہ الا اسألک الجنۃ واعوذ بک من النار، ایک تسبیح سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، ایک تسبیح لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ دعا کا آغاز ایسے کریں، اللہ تعالیٰ کی خوب تعریف و تسبیح سے کریں۔ اگر ہم اللہ کو ان خوبصورت ناموں، صفات اور واسطوں سے پکاریں گے جو اس نے اپنے لیے پسند فرمائے ہیں تو اللہ ضرور بضرور دعا قبول فرمائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ درود شریف 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں، دعا پیش کریں: اے اللہ، یہ دعا ہے اور اس کو قبول کرنا تیرا کام ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ پڑھیں گے، گناہوں سے توبہ کریں گے اپنی: اے اللہ، تو میرے گناہ بخش دے جو غلطی سے کیے یا ارادے سے کیے۔ اس کے بعد سب گناہوں کو یاد کر کے توبہ استغفار کریں، آئندہ اس سے بچنے کی توفیق مانگیں۔ دعا کریں کہ اللہ تمام اخلاقی برائیوں، غیبت، چغلی، کینہ، حسد و بغض وغیرہ سے نجات دیں اور حفاظت فرمائیں۔ اللہ پاک کا شکر ادا کریں: اے اللہ، مجھے توفیق دے کہ میں تیرا بڑا شکر ادا کروں۔ اس کے بعد ایک ایک نعمت کا نام لے کر شکر ادا کریں، مثلاً ایمان، عزت، اولاد، صحت، مال وغیرہ۔ دنیا و آخرت کی حاجات۔ اس کے بعد سب دعائیں مانگیں کہ دین و دنیا اور آخرت میں کامیابی، ایمان پر خاتمہ اور کلمہ نصیب ہو۔ روز محشر اللہ کے عرش کا سایہ، جنت الفردوس، بلا حساب کتاب جنت میں داخلہ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اللہ تعالیٰ کے بے حجاب اور دائمی دیدار نصیب ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا: محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ اور بزرگی عطا فرما اور انہیں اس مقام محمود پر پہنچا دے جس کا تو نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وعدہ فرمایا ہے۔ پھر دعا مانگے کہ اللہ آخرت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار اور شفاعت نصیب فرما، خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دین پر چلنے والا بنائے، سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل کرنے والا بنائے، ہمیں جنت البقیع میں دفن ہونے کی سعادت ملے، قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فخر بنائے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں جام کوثر پلائیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں جام کوثر پلائیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جنت میں داخل فرمائیں اور جنت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ گھر اور شب و روز کی معیت عطا فرمائیں۔ صحابہ کرام رضوان اجمعین، تابع تابعین رحمۃ اللہ علیہم، بزرگان دین رحمت علیہم کے لیے دعا فرمائیں: اے ہمارے رب، ہمیں اور ہمارے ان بھائیوں کو بخش دے جو ہم سے پہلے ایمان لائے تھے، وہ سب بزرگ شخصیات جن کے توسط سے ہم تک دین پہنچا، ان سب کو اپنی دعا میں یاد رکھیں۔ بہترین ازدواجی زندگی کے لیے دعا کریں۔ اس کے بعد بہترین ازدواجی تعلقات کے لیے دعا مانگے۔ جو غیر شادی شدہ ہیں وہ بھی اپنے لیے اس دعا کا اہتمام ضرور کریں۔ بچوں کے لیے دعا مانگے، پھر ہر بچے کے لیے الگ دعا مانگے۔ اگر وقت کم ہے تو سب بچوں کے لیے اکٹھی دعا مانگ لیں کہ اللہ انہیں اور ان کی نسلوں کو ہر قسم کے فتنے جو ابھی ہیں یا جو آئیں گے ان سے محفوظ رکھیں، اور خاص کر قوم لوط کی کوئی برائی ہمارے بچوں میں نہ ہو، بے داغ جوانی عطا ہو، باحیا ہوں، خوب سیرت ہوں۔ بچوں کے اچھے رشتوں کے لیے دعا کریں، چاہے وہ گود ہی کے کیوں نہ ہوں۔ والدین کے لیے دعا کریں۔
والدین کے لیے دعا کریں، والدین کے حق میں خوب دعائیں کریں۔ امت مسلمہ کے لیے دعا کریں، اے اللہ تو ہمیں اور سب مومنین و مومنات، سب مسلمین و مسلمات کو جو زندہ ہیں، جو فوت ہو چکے ہیں، سب کو بخش دے۔ دعا کریں کہ اللہ امت کے سب معاملات سنوار دے، سب کو صلح محبت کے ساتھ رکھے، ایمان اور حکمت دے، دین پر جمائے رکھے، بے حیائی سے بچائے، شکر گزاری بنائے، دشمنوں پر غالب رکھے۔ ظلم کا شکار مسلمانوں کے لیے دعا کریں، پیارے وطن پاکستان کے لیے خصوصی دعائیں کریں، رشتہ داروں کے لیے دعائیں کریں، اپنے خاندان میں جو لوگ کسی پریشانی کا شکار ہیں ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ انہیں بخش دے، دوزخ کے عذاب سے بچا، جنت میں داخل فرما اور دنیا اور آخرت کی تکلیفوں سے بچا کر رکھ۔ بار بار حج اور عمرہ کی سعادت کے لیے دعا کریں، درود شریف 11 مرتبہ، درود ابراہیمی، آخر میں توفیق اور قبولیت کا شکر، آخر میں سجدہ شکر بجا لائیں کہ اللہ نے یہ ساری دعائیں مانگنے کی توفیق دی، الحمدللہ۔ قرآن کریم کسی ایک سورہ کا ترجمہ اور تفسیر، صدقہ چاہے ایک درہم کیوں نہ ہو۔ جزاک اللہ خیر۔